بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش اور بطور امتحان ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انسان پریشانیوں سے آزاد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ پریشانیوں سے آزادی انشاءاللہ آخرت میں ملے گی، اور وہ پریشانیوں سے آزادی اس قسم کی ہوگی کہ جنتیوں کو جہنم کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں دے سکے گی۔ یہی ہماری آج کی آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام ہے الانبیاء اور آیت مبارکہ ہے 102۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے، حسیسہا، آہٹ اس دوزخ کی، وہم، اور وہ، فی میں مشتہت، جو خواہش کریں گے، انفسہم، ان کے دل، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ جنتی دوزخ کی آہٹ تک نہیں سنیں گے اور اپنی من چاہی چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو جہنم کی ہوا لگنا تو دور کی بات ہے، وہاں کی کوئی آہٹ جو ہے وہ بھی سنائی نہیں دے گی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسیس سے مراد جہنم کے اندر جلنے والے جسموں کی آہٹ ہے، اور اس حوالے سے پھر ایک اور بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ حسیس سے مراد بنیادی طور پر وہ آوازیں ہیں جو جہنم سے آئیں گی، اور دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو چاہے اس کو مل جائے، لیکن آخرت میں جو وہ چاہے گا اس کو مل جائے گا۔ اور اس حوالے سے معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ضعیف روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم میں ہوگی سوائے سورج، چاند اور عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ واقعات بھی لے کر آئے، لیکن ان کی استنادی حیثیت ایسی ہی ہے کہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم، خاص طور پر امام ابن جریر، امام ابن عطیہ، ابن عاشور
ان سب نے اس بات کا جزم کیا ہے کہ چونکہ جنت میں امن چین اور سکون ہے، جبکہ جہنم کے اندر ہولناکی ہے، تو اللہ رب العزت اس قسم کا نظام بنا چکے ہیں کہ جہنمیوں کی آہ و فغاں کی وجہ سے جنتی تنگ نہیں پڑ سکیں گے، بلکہ ان کو وہ نعمتیں ملیں گی جو ان کی من پسند ہوں گی۔ اس کے لیے ایک میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان، اس کے پاس جتنا مرضی مال ہو، جتنی مرضی دولت ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو چاہے اس کو مل جائے۔ تو جنت میں دو انعامات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیے۔ پہلا انعام تو یہ کہ انسان کے پاس جتنا مرضی مال ہو، اگر انسان ارد گرد کی خوفناک دردناک آہوں سے، آوازوں سے تنگ ہو رہا ہو تو وہ نعمتیں اس کے لیے بیکار ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے گا کہ انسان جو چاہے اس کو مل جائے گا، جیسے سورہ زخرف آگے آ رہی ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور پھر سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ تو سب کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ جنت میں انسان جو چاہے گا اس کو وہ مل جائے گا۔ تفسیر الخازن اور اسی طریقے سے تفسیر روح البیان، تفسیر المراح وغیرہ میں اس حوالے سے ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ حسیس سے مراد کوئی ایک آواز نہیں بلکہ جہنمیوں کی آہ و فغاں بھی ہے، آگ کے جلنے کی آواز بھی ہے۔ اور حسیس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ حس سے ہے کہ ایک ہے آواز کو سننا، ایک ہے محسوس کرنا۔ فرماتے لا یسمعون صوتها سمعا ضعیفا، کمزور سی ہلکی سی آواز بھی وہاں پر نہیں آئے گی۔ اور امام جعفر صادق کا قول نقل کیا ہے بعد مفسرین کرام نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوگا اہل جنت پر کہ جہنم سے ان کو دور کیا جائے گا، اتنا دور کہ وہ جہنمیوں کی یا جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سن پائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ یہ لفظ شہوت سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے لیے لذت طلب کرے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہی کہ جب جنت اس لحاظ سے بلکہ ہر لحاظ سے پرامن ہے کہ وہاں پر آپ کو زج کرنے والی، تنگ کرنے والی، آپ کو پریشان کرنے والے کوئی آواز بھی سنائی نہ دے، اور آپ جو چاہیں آپ کو مل جائے، تو ہمیں اس جنت کے حصول کے لیے پھر محنت، کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی بہترین رہنمائی کر رہا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ یہ چینل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی بہت ساری دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔